السلام علیکم۔ میں ہوں ناولس کی دیوانی اور آج کی کہانی ہے روٹی، ایک ایسی کہانی جو آپ کی روح ہلا دے گی۔ آج ایک بچہ صرف اس لیے رو رہا تھا کیونکہ اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ سلسلہ ضمیر جاگ اٹھا، قسط نمبر 1، روٹی۔ رات کے پچھلے پہر کراچی کی گلیاں سونی تھیں، مگر ان گلیوں میں سکون نہیں تھا۔ ان گلیوں میں بھوک جلتی تھی۔ ایک چھوٹے سے کچے گھر کے اندر چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور دیواروں پر نمی ایسے چپکی تھی جیسے غریبی کے داغ ہوں۔ اس گھر میں ایک ماں بیٹھی تھی، لوگ اسے اماں کہتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کا ڈبہ تھا، مگر ڈبے میں آٹا نہیں تھا، صرف خالی پن تھا۔ اماں نے ڈبے کو الٹا کیا، کچھ ذرے نیچے گرے، اتنے ذرے کہ اگر روٹی بنتی بھی تو صرف بھوک کو چھیڑنے کے لیے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک لڑکا بیٹھا تھا، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر سنجیدگی۔ اس کا نام تھا ایان۔ وہ پڑھا لکھا تھا، مگر قسمت نے اسے صرف کتابیں نہیں پڑھائیں، اسے زندگی بھی پڑھا دی تھی۔ ایان کتاب بند کرتا ہے۔ یہ کوئی ناول نہیں تھا، یہ اس کی کالج کی کتاب تھی۔ وہ دن میں سرکاری کالج میں پڑھتا تھا اور شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کے لیے 2 وقت کی روٹی جوڑتا تھا۔ اماں نے اس کی کتاب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، کبھی پڑھائی مت چھوڑنا۔ ایان نے جواب دیا، اماں، میں پڑھائی چھوڑ دوں تو کل ہم جیسے لوگ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور خاموشی کے بیچ ایک آواز، چھوٹے بچے کی کمزور آواز، اماں، روٹی۔ اماں نے فوراً آنسو پوچھے اور مسکرا کر بولی، میرے بچے، بس ابھی پک رہی ہے۔ لیکن ایان نے اماں کی آنکھوں میں دیکھ لیا، یہ مسکراہٹ نہیں تھی، یہ تو مجبوری کی چادر تھی جو ماں نے اپنے بچوں پر ڈال رکھی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا، اندر ایک شخص آیا، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپل، ہاتھوں پر مزدوری کے نشان۔ یہ تھا رفیق، ایان کا باپ، جو دن بھر محنت کر کے بھی رات کو خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ رفیق نے اندر آتے ہی نظریں جھکا لیں۔ اماں نے پوچھا، آج کچھ ملا؟ رفیق نے ہونٹ کاٹے اور بس اتنا کہا، نہیں۔ ایک لفظ، مگر اس لفظ میں ایک گھر کی سانسیں قید تھیں۔ رفیق نے جیب سے چند سکے نکالے اور آہستہ سے میز پر رکھ دیے۔ اماں نے سکے دیکھے اور ان کی پلکیں کانپنے لگیں۔ ایان نے بھی سکے دیکھے۔ وہ جانتا تھا ان سکوں میں آٹا نہیں آئے گا، ان سکوں میں دوا نہیں آئے گی، ان سکوں میں صرف شرمندگی آئے گی۔ رفیق نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے، گاڑی والے کہتے ہیں، اب مزدور بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اماں نے بے اختیار کہا، مہنگا تو سب کچھ ہو گیا ہے، بس انسان ہی سستا ہو گیا ہے۔ ایان نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر ماں کے سامنے آواز اونچی کرنا اسے گناہ لگتا تھا۔ اسی لمحے باہر گلی میں شور ہوا، ایک بڑی گاڑی گزری، کالے شیشے، چمچماتی باڈی اور اندر ہنسی کے قہقہے۔ ایان نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا، گاڑی کے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا، جیسے یہ گاڑی نہیں بادشاہ کی سواری ہو۔ رفیق نے کہا، یہ ملک عجیب ہے بیٹا، غریب بھوکا سوئے تو صبر، امیر عیاشی کرے تو خبر۔ اچانک ایان کا موبائل بجا۔ یہ کال تھی رپورٹر ہنا کی۔ ہنا شہر کی وہ صحافی تھی جو سچ بولتی تھی اور اسی لیے ہر طاقتور کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ ہنا نے کہا، ایان، تم نے سنا آج پھر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور آج ہی ملک صاحب نے نئی گاڑیوں کا قافلہ نکالا ہے۔ ایان کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ بولا، ہنا باجی، آپ کو لگتا ہے یہ صرف پیٹرول کی قیمت ہے؟ ہنا نے کہا، نہیں، یہ تو غریب کے سینے پر رکھا ہوا پتھر ہے۔ اسی وقت ٹی وی چل رہا تھا، نیوز اینکر کی آواز گونجی، ملک صاحب نے عوام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی وقتی ہے، قوم کو قربانی دینی ہوگی۔ ایان نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رفیق نے تلخی سے کہا،
قربانی بھی ہم دیں اور مزے بھی وہ لیں؟ اماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یا اللہ، کب تک؟ آخر کب تک مولا؟ اچانک ایان اٹھا، اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں لوگ بیٹھے تھے، چائے کی دکان پر بس باتیں ہو رہی تھیں، شکایتیں ہو رہی تھیں، مگر کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ ایان نے بلند آواز میں کہا، آپ سب کو پتہ ہے ہم بھوکے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف بولتے ہیں مگر کھڑے نہیں ہوتے۔ لوگوں نے اسے دیکھا، کچھ نے کہا، بیٹا زبان بند رکھو کہیں مسئلہ نہ بن جائے۔ ایان نے جواب دیا، مسئلہ تو پہلے ہی بن چکا ہے، ہم زندہ ہیں مگر زندگی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اسی لمحے وہاں ایک گاڑی رکی اور گاڑی سے ایک آدمی اترا، چہرے پر غرور، کپڑوں پر چمک۔ یہ تھے ملک صاحب۔ لوگ فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے، کچھ نے سلام کیا، کچھ نے ہاتھ جوڑے، کچھ نے ڈر کے مارے نظریں جھکا لیں۔ ملک صاحب نے مسکرا کر کہا، کیا حال ہے عوام کا، سب ٹھیک تو ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے محافظ کھڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں قیمتی فون تھا جس کی قیمت میں شاید کئی گھروں کا راشن آ جاتا۔ ایان آگے بڑھا، رفیق نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، ایان نہ کرو، مگر ایان رک نہ سکا۔ وہ ملک صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ کہتے ہیں قربانی دیں، مگر قربانی ہمیشہ ہمارے بچوں کی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے بچے تو بیرون ملک میں پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے بھوک سے روتے ہیں۔ ملک صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ ایان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ ڈر نہیں رہا تھا، وہ اندر سے جل رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے آج چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں بھی ادھار مانگی۔ میں وہ ہوں جس کے باپ کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں صرف رشوت کے داغ۔ لوگ ساکت رہ گئے، گلی کی ہوا رک گئی، جیسے سچ بول دیا گیا ہو۔ ملک صاحب نے محافظ کو اشارہ کیا اور محافظ آگے بڑھا۔ اسی وقت رپورٹر ہنا بھی وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے کیمرہ آن کیا اور کہا، یہ عوام کی آواز ہے، اسے دبایا نہیں جا سکتا۔ ملک صاحب گھبرا گئے، کیونکہ سچ کا کیمرہ ہر طاقتور کے لیے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ملک صاحب، یاد رکھنا، یہ قوم بھوکی ضرور ہے مگر مردہ نہیں، اور جس دن یہ قوم جاگ گئی، آپ کی کرسی کا ایندھن ختم ہو جائے گا۔ رات کو ایان واپس گھر آیا۔ اماں نے اسے گلے لگا لیا۔ رفیق کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ حوصلے کے آنسو تھے۔ ہنا نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اور چند ہی گھنٹوں میں وہ ویڈیو شہر کے ہر موبائل میں چل رہی تھی۔ اگلی صبح گلی کے کونے میں ایک نعرہ لکھا تھا، خاموشی اب جرم ہے، اور اس کے نیچے، اگر آج نہ جاگے تو کل صرف قبریں بچیں گی۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں، یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں چولہا بجھ چکا ہے اور جہاں حکمرانوں کے محل روشن ہیں۔ اگلی قسط پڑھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔